پاکستان نے ایونچولی دیوالیہ ہونا ہے. قیمتیں ٹیکسز بھی لگیں گے, بجلی کی قیمتیں بھی بڑھیں گی. فوج کا اکنامک پالیسی میکنگ میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے, یہ بات بالکل کلیئر ہے. ان کا اپنا کردار ہے, ان کی اپنا ڈیسیجن میکنگ ہے, اپنی پروفیشنل میٹرز وہ چلائیں. اکنامک میٹرز میں ہم نے دیکھ لیا اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان کا دخل ہوا اور وہ ٹھیک نہیں ہوا. آج سارے بندے ایگری کر رہے ہیں کہ یہ دکان چلنے والی نہیں ہے. یار میری بات سنیں نا, میری بات سنیں, میری بات سن لو, میری بات سن لو. کیا ریکارڈ پہ نہیں ہے عمران خان نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے؟ ریکارڈ پہ نہیں ہے کیا یہ بات؟ تو وہ آئی ایم شیور فوج کے لوگ اندر وہ بھی کہتے ہوں گے پریشانی میں کہ جا رہے نہ عمران خان نہ شہباز شریف. میری بات سن لو. نسیم زہرا صاحبہ میری بات نہیں سن رہی آپ کا ایک دم میٹر آن ہو جاتا ہے نا. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, چلے آپ اپنا کر لیں میٹر آن. 3 ایسے لوگوں کو لے کے بیٹھے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ بھائی وہی ہونا ہے جس کی بات ہو رہی ہے کہ کمر ٹوٹے گی, سب کی ٹوٹے گی کمر, ان کی خاص طور پہ جن کی 60-70 ہزار سے کم تنخواہ, باقی تو سب کچھ نہ کچھ گزارا کر لیں گے. یہ آپ سن رہے سب کی باتیں. خیر کیو بلاک کا تو جواب دے دیا, اس کی بات نہ کریں. آپ یہ بتائیں شبر زیدی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس میں تو بڑی حقیقت ہے, لیکن بہرحال what do we do now؟ دیکھیے شبر زیدی صاحب میرے استادوں میں سے, جب انکم ٹیکس کی کوئی چیز میں پھنس جاتا ہوں تو ان کو کال کر کے ایکسپلینیشن لیتا ہوں تو وہ جو بھی کہیں سارا آنکھوں پہ. ایک بات سے ان سے میں اتفاق کرتا ہوں اور ایک سے میں اتفاق نہیں کرتا. جس چیز سے میں اتفاق نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ فوج کا اکنامک پالیسی میکنگ میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. یہ بات بالکل کلیئر ہے. ان کا اپنا کردار ہے, ان کی اپنا ڈیسیجن میکنگ ہے, اپنی پروفیشنل میٹرز وہ چلائیں. اکنامک میٹرز میں ہم نے دیکھ لیا اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان کا دخل ہوا اور وہ ٹھیک نہیں ہوا. جس چیز سے ان کی میں اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان نے ایونچولی دیوالیہ ہونا ہے. ٹائمنگ کبھی بھی ہو سکتی ہے. آج اگر خطرہ ٹل جائے گا, یہ بڑی خطرناک بات جی اس کی وجہ ہے یہ, آج تو خطرہ اگر آپ کا پروگرام ہو جاتا اور بہت ہی سخت قیمت کے اوپر ہوگا. جو بریفنگز ہمیں مل رہی ہیں کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, آپ دیکھ بھی رہے ہیں خبروں میں بھی وہ چیزیں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. یعنی قیمتیں ہر چیز کی بڑھیں گی, قیمتیں ٹیکسز بھی لگیں گے, بجلی کی قیمتیں بھی بڑھیں گی, شاید گیس کی نہ بڑھیں, شاید, کیونکہ وہ میں پہلے بھی اپنے پروگرام میں بھی ذکر کر چکا تھا, گیس آئی ایم ایف کی شرط میں تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم کہہ رہے تھے کہ اور کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک مسئلہ ہے. دیوالیہ کیوں ہوگا؟ انڈائریکٹ ٹیکسز لگیں گے, ڈائریکٹ امیروں دونوں لگیں گے, ڈائریکٹ بھی لگیں گے اور انڈائریکٹ بھی لگیں گے. دیوالیہ کیوں ہم ہوں گے؟ اس وقت جو کل کی میری خبر تھی کہ 5200 ارب روپے صرف قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی ہے, جو وقت کہ آپ کے بجٹ کا 54%. جب بجٹ ہم نے پیش کیا تھا ہم نے رکھا تھا 3950, 7 ماہ میں 1220 ارب روپے اضافی دکھا رہے ہیں آپ اس میں. یہ ملک کدھر جائے گا؟ ایک چیز, کیونکہ یہ اس میں اس میں زیادہ تر 80-85% ڈومیسٹک ہے, فورن یہ صرف اس کی سروسنگ ہے. پھر ایکسٹرنل آپ کو پتا ہے کہ اگلے 2-3 سال میں 30 سے 35 ارب ڈالر ہمیں چاہیے ہوگا. تو ہمیں ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کرنی ہے. جب تک ڈیٹ ریسٹرکچرنگ نہیں کریں گے یہ پرابلمز آتے رہیں گے. کس پہ کتنا بوجھ پڑے گا, کتنا نہیں پڑے گا, جو ہمیں ہسٹری بتاتی ہے جس کی آواز سب سے کم ہے اس پہ زیادہ بوجھ پڑے گا. اینڈ دس ول بی انفارچونیٹ. جو کمزور طبقہ ہے, جس کی کوئی سے نہیں ہے, وہ لابی نہیں اس کے لیے کام کر رہی, اس کے لیے کوئی اکانومسٹ کرے, جو کمزور طبقہ ہے وہ باہر نکلے اور سب کو سبق سکھائے. کیونکہ نہیں دیکھیں بات یہ کہ یہ تو شہباز یہ تو کہنے کی باتیں ہیں کہ نہیں امن ہونا چاہیے, چین ہونا چاہیے, کس قیمت پر امن اور چین. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ باہر نہ نکلے, میں یہ کہہ رہا کہ وہ باہر نہیں نکل رہے. ہاں یہ بات میرا پوائنٹ یہ, کیونکہ ناظرین ہم جیسے تو بیٹھے چین میں ہم لفظ بولتے جا رہے ہیں, لیکن جس کی زندگی دوبر ہو رہی ہے شبر زیدی صاحب کیا کریں؟ دیکھیں پہلی بات تو میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شہباز رانا صاحب کا کہ انہوں نے میری بات سے ایگری کر لیا کہ پاکستان ایک گوئنگ کنسرن نہیں ہے. جب 16 دسمبر 2021 کو یہ بات میں نے کہی تھی تو جس طرح اپنے فاروق سلیم صاحب ہے وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بیوقوف سا اکاؤنٹنٹ ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس میں شاید شہباز رانا بھی شامل تھا اور اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ تھی. آج سارے بندے ایگری کر رہے ہیں کہ یہ دکان چلنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلی شکریہ ادا کرتا ہوں میں ان لوگوں کا کہ انہوں نے وہ وہاں پہنچ گئے جہاں میں 1.5 سال پہلے پہنچ چکا تھا. اب آگے سر آگے بتائیں, آگے سن لو پوری بات سن لو. جو اس نے بڑی اچھی بات کی اور بات ریز کر دی اور اس کو سیٹل ہونا چاہیے. آج جو میں نے فوج کی بات کی تھی میں یہاں بھی آج کلیریفائی کر دیتا ہوں اور یہ بڑی اہم بات ہے. پاکستان کے تمام طبقے انکلوڈنگ پولیٹیشنز, انکلوڈنگ یو اینڈ می, ہم دونوں بھی اس بات پر کنونس ہے, چاہے ہم منہ سے نہیں کہیں
کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر جو ادارہ پاکستان کے ڈیفالٹ کو نہیں چاہتا اور اس کو وہ افورڈ نہیں کر سکتا وہ پاکستان کی فوج ہے. کیوں آپ اور میں چاہتے ہیں کہ وہ ڈیفالٹ؟ میں جو سن لو، نہیں آپ ہمیں چاہیں یا نہیں چاہیں، مگر ہم کم از کم چاہے، مگر ہمارے کم از کم ہمیں یہ اندازہ ہے کہ اگر ہوگا تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، اور ہمیں یہ پتہ ہے، اور سیاستدان انفارچونیٹلی اس بات سے مینٹلی ایگری کر چکے ہیں. میں جو یہ بڑی زیادتی ہے، یا سیاستدان نہیں ہے، میں نہیں مانتی کہ تمام سیاستدان، آپ نے بس یار میری بات سنیں نا، میری بات سنیں، میری بات سن لو، میری بات سن لو. کیا ریکارڈ پہ نہیں ہے عمران خان نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے؟ ریکارڈ پہ نہیں ہے کیا یہ بات؟ تو وہ آئی ایم شیور فوج کے لوگ اندر وہ بھی کہتے ہوں گے پریشانی میں کہ جا رہے نہ عمران خان نہ شہباز شریف. میری بات سن لو نسیم زہرا صاحبہ، میری بات نہیں سن رہی آپ کا ایک دم میٹر آن ہو جاتا ہے نا. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، چلے آپ اپنا کر لیں میٹر آن. صحیح فرما رہے ہیں آپ، ہمارے بڑے ہیں، آپ جو مرضی فرمائیں. آپ کا ایک دم میٹر آن ہو جاتا ہے. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سیاستدانوں کو، بزنس مینوں کو اور لوگوں کو اتنا سائیکولوجیکل یا پریکٹیکل فرق ڈیفالٹ سے نہیں پڑتا جتنا فرق فوج کو پڑتا ہے. یہ ہم مانے یا نہیں مانے، ان کی مائنڈ سیٹ میں یہ بات ابھی نہیں ہے. بات سمجھے؟ اچھا، اب ان کو اور وہ یہ کہتے ہیں اور رائٹلی کہتے ہیں کہ ہمیں آخری کوشش کرنی ہے کہ ڈیفالٹ نہیں ہو. اور یہ بات ان کی جائز ہے، یہ بات ان کی جائز ہے کہ ہمیں آخری تک کوشش تک کرنی ہے کہ ہماری ڈیفالٹ نہیں ہو. اچھا ایک سیکنڈ مجھے پوچھیں، اب میں نے سوال کرنے آپ سے، اب آپ مجھے اجازت دیجیے گا. دیکھیے جب آپ فوج کو الگ کر کے کہتے ہیں کہ فوج کہتی ہے آخری منٹ تک ہم کوشش کریں گے ڈیفالٹ نہ ہو، تو آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی کہوں گی جی کہ کرپشن بھی ہے، ایکسیسو سپینڈنگ بھی ہے، کس کس کے اخراجات کیا ہیں، پینشنز کس کس کی کیا کیا ہیں، اور اس میں سب اس حمام میں ننگے ہیں، اس میں سب کا قصور ہے. تو جب آپ کہتے ہیں نا کہ فوج کہہ رہی ہے کہ جی ڈیفالٹ، آپ کا خیال ہے سیاستدان کہہ رہے ہیں ہم کوشش نہیں کریں گے؟ آپ کا خیال ہے اگر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہوگا تو وہ پریشان نہیں ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب پریشان نہیں ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی پریشان نہیں ہے؟ ہمیں لگتا ہے ایوری باڈی از وریڈ، لیکن کوئی اپنا جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنا حصہ کم نہیں کرنا چاہتا. نہیں، میں دیکھیے، میں آپ کی بات سے یہ بالکل ایگری کرتا ہوں، اور یہ بات آپ کو بہت جلدی پبلکلی بھی مل جائے گی کہ آج دیکھیے میں نے کہا نا، میں اب ہسٹری میں جانے کو تیار نہیں ہوں نا. میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ میں زیرو بیس پہ کام کرنے کو تیار ہوں، کہ زیرو بیسڈ ہے. زیرو بیس یہ ہے کہ یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. نہیں مانتے فاروق سلیم صاحب، ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اکاؤنٹنٹ ہیں، نالائق سے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، پھر انف، مگر آخر میں تو بیلنس کیش کی کرنا پڑتا ہے نا جی. جو مرضی کر لیں، آخر میں بیلنس تو کیش میں ہی آتا ہے نا، کہ کتنے ڈالر بچے کتنے ڈالر آئے، ٹھیک ہے نا. تو اب سوال یہ ہے کہ ہمیں زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے کہ پاکستان کی بیلنس شیٹ 30 جون 2023 کو نہیں مل رہی، اور 23 کو بھی نہیں مل رہی، 24 کو بھی نہیں مل رہی، 25 کو بھی نہیں مل رہی، 26 کو بھی نہیں مل رہی. اچھا ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ ایز اے پاکستان، ایز اے ٹوٹل پاکستان، اس کو کیسے ملانا ہے. بے شک میں نے آپ سے شروع میں یہ بات کی تھی، اس کو ملانے کے لیے میں نے آپ کو 6 فورسز دی تھی. ان 6 فورسز کو ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اور مجھے آپ یہ بتا دیں کہ اس ملک میں ان فورسز کو ایک ساتھ کون بٹھا سکتا ہے، یہ مجھے سمجھا دیں آپ. جی بالکل ٹھیک ہے، بہت اہم سوال ہے، اور ہم بریک لیتے ہیں، بریک واپس آتے ہیں. اور یہ یاد رہے ناظرین، اس ملک کا حال اس وقت یہ ہے کہ کوڑی کو ہم ترس رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں سعودی عربیہ ہمیں پیسے کتنے دے گا، کب دے گا، یو اے کتنے دے گا، کب دے گا. وہ چین دے نہیں رہا، چین بھی کہہ رہا ہے آئی ایم ایف کرے گا. تو حال تو بہت برا ہے. وی آر آل لیونگ بیونڈ آر مینز. جو پاکستان کا جو امیر طبقہ جس میں ہم سب آتے ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ وقت ہے اس وقت سوچ بچار کا اور ایکشن لینے کا، سوچا سمجھا ایکشن لینے کا. بریک کے بعد آئیں گے، فاروق سلیم صاحب سے بات کریں گے. اسٹے ود اس.